अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मामू जान के लिए सूरत फातिहा पढ़ें और उनको इसका सवाब पहुँचाएँ। और अब वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ असद शेयर कर रहे हैं मंडी भावलदीन से। असद कहते हैं कि ये उनके ताया अबू की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है। ये आज से 30-40 साल पुरानी बात है, जब उनके ताया अबू अपनी जवानी में ज़मीनों को पानी लगाने के लिए जाया करते थे। वो मंडी भावलदीन के ही रहायशी हैं और शुरू से उधर ही रहते हैं। असद कहते हैं कि मेरे ताया अबू एक दिन पहले तो ताया अबू जाते थे फजर के टाइम पानी लगाने के लिए, लेकिन किसी काम के सिलसिले में वो फजर के टाइम पानी लगाने के लिए नहीं जा सकते थे। तो उस दिन उन्होंने इंतखाब किया कि मैं मगरिब से पहले पहले खेतों तक चला जाता हूँ और पानी लगा लूँगा। लेकिन उनको पहुँचते पहुँचते मगरिब हो गई। पहले तो वो काफ़ी घबराए कि मैं इस टाइम आया हूँ और अंधेरा हो गया है, सन्नाटा हो गया है, और जो उनकी ज़मीनें थीं वो भी गांव से थोड़ी दूर थीं। लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और वो अपनी ज़मीनों की तरफ बढ़ने लगे। असद कहते हैं कि अभी मेरे ताया अबू कुछ देर ही आगे गए हैं तो उनको अपनी फसलों में एक शख्स बैठा हुआ नज़र आया। वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस शख्स ने असद के ताया अबू की बात का जवाब नहीं दिया। 2 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा पूछा, भाई तुम कौन हो और इस टाइम तो गांव में लोग अपने घरों में चले जाते हैं, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो हमारी फसलों में? जिस पे उस शख्स ने दोबारा असद के ताया अबू की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने समझा कि शायद ये इंसान गूंगा है या बहरा है, चलो जो भी है बैठा रहे। उनके जहन में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। काम में जब वो मसरूफ़ हो गए तो सारा पानी वगैरह लगाने के बाद वो काफ़ी थक चुके थे। अब वो जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो वो दोबारा घर की तरफ जाने लगे। तो उनके जहन में ख्याल आया कि वो जो शख्स हमारी फसलों में बैठा हुआ था वो कौन था, और वो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था, न जाने वो कौन शख्स था। और अचानक से उनके ताया अब्बू को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उसको देखता हूँ जाकर कि अभी भी वो शख्स उधर बैठा हुआ है या नहीं। जब उन्होंने जाकर देखा तो वो शख्स उनकी फसलों में नहीं बैठा हुआ था। असद कहते हैं कि ताया अब्बू ने कहा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं मगरिब के टाइम आया था, अब रात के 2 बज रहे थे। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था कि आखिर मुझे आज इतना डर क्यों लग रहा है। मैं आज से पहले भी तो काम के लिए आता हूँ, लेकिन आज उनको एक अजीब सा डर लग रहा था। और वो शख्स जो भी था वो बोल भी नहीं रहा था। और गांव में इस टाइम पे लोग बहुत कम निकलते हैं। आलमोस्ट इस टाइम तक लोग अपना काम ख़त्म करके अंदर चले जाते हैं घरों में, उनके काम ख़त्म हो जाते हैं और वो सोने की तैयारियों में होते हैं। अचानक से उनको लगा कि जैसे उनका नाम किसी ने लिया है। पहले तो उन्होंने अपना वहम समझा। जब दूसरी दफ़ा आवाज़ आई तो उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। उन्होंने दूसरी दफ़ा को भी अपना वहम ही समझा। जब वो तीसरी दफ़ा उनको आवाज़ आई तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वो दोबारा से अपनी फसलों की तरफ देखने लगे। अचानक से उनको एक बूढ़ा शख्स नज़र आया, जिसको असद के तायाबू ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। वो दोबारा पलटे तो उनको महसूस हुआ कि दोबारा उनका नाम कॉल किया है किसी ने। उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जब मैं पूछता हूँ तो ये शख्स बोलता नहीं है, न जाने ये कौन है। जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो कहते हैं कि उस टाइम जो मेरा दिल था वो मेरे हल्क तक आ चुका था और मुझे लगा कि मेरे कंधे के ऊपर एक हाथ है, बहुत भारी हाथ है। जैसे कैसे मुझे ये लगा कि मैं समझ चुका था ये किसी जिन की शरारत है, ये कोई जिन्नात है या गैर मरी जो भी मखलूक है। मैंने वहाँ से भागना चाहा। मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थीं, लेकिन मैंने फिर भी भागने की कोशिश की। मैं भागता भागता काफ़ी दूर चला गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि फिर कोई मेरे नाम को कॉल कर रहा है, लेकिन जब मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो मेरे कंधे के ऊपर सिर्फ एक बूढ़ा हाथ था। मैंने जैसे ही उस हाथ को झटका तो वो हाथ नीचे गिरा, और जब वो हाथ नीचे गिर गया तो मेरे सामने एक खून ख़वार बला खड़ी हुई थी, जिसके दांत बहुत ज़्यादा लंबे थे और खून बह रहा था। मैंने पूछा हिम्मत करके कि तुम कौन हो
اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ جس پہ اس شخص نے کہا کہ میرا نام بھوت ناتھ ہے اور میں تمہارا خون پینا چاہتا ہوں، میں تمہارا خون پی لوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ابھی یہ بات سننی تھی کہ میں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، آیت الکرسی پڑھی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے مجھے روشنیاں نظر آئیں، میں اپنے گھر کے قریب جا کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ اسد کہتے ہیں کہ تایا ابو نے سب کو یہ واقعہ بتایا اور انہوں نے اس کے بعد کوشش کی کہ میں اس ٹائم پر کام کے لیے نہ جاؤں۔ اس بات کو اسد کہتے ہیں کہ 2 ماہ گزر گئے، یہ بات آئی گئی ہوگی اور میرے تایا ابو اور ہم سب لوگ اس واقعے کو بھول چکے۔ اچانک سے ایک رات ہم لوگوں کے گاؤں میں بہت زیادہ شور برپا ہوا اور صبح پتہ لگا کہ کسی شخص کا قتل ہو گیا ہے۔ جب اسد کے تایا ابو نے اس شخص کو جا کے دیکھا تو اس کا حلیہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اسد کے تایا ابو نے کہا کہ یہ وہی شخص، یہ اسی بھوت ناتھ کا کام ہے جو مجھے بھی نظر آیا تھا، اسی نے اس کو مارا ہے۔ گاؤں والوں نے ابھی ان کے تایا ابو کی بات پہ یقین نہیں کیا کہ یکے بعد دیگرے گاؤں میں ہر مہینے میں 1 سے 2 شخص مرنے لگے۔ جب بھی وہ فصلوں کو پانی دینے کے لیے جاتے تھے، راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی تھی اور جب وہ مارے جاتے تھے تو لگتا تھا کہ کسی خون خوار درندے نے ان کو مارا ہے۔ اب گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسد بتاتے ہیں کہ اس دور میں وہاں پر تایا ابو نے بتایا کہ ایک عامل صاحب تھے جو کہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ ہم دوسرے گاؤں جا کر ان عامل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارے گاؤں میں ایسا کیا عذاب برپا ہو گیا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ عامل صاحب نے ان کی بات سنی اور کچھ دیر آنکھیں بند رکھیں۔ کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں کے گاؤں میں ایک بھوت ناتھ نامی بھوت آ چکا ہے جو کہ بہت خون خوار نسل ہے بھوتوں کی، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تم لوگوں کو ایک چلا کرنا پڑے گا اور چلے کے 7ویں دن وہ بھوت تم لوگوں کے سامنے آ جائے گا، تمہیں اس کے اوپر پیٹرول پھینک کر اس کو آگ لگانی ہوگی۔ اسد کہتے ہیں کہ تایا ابو نے بتایا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت بہادر لڑکا تھا، اس نے کہا کہ اس کام کی ذمہ داری میں خود لوں گا۔ خیر، عامل صاحب سے ملنے کے بعد تایا ابو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح ہم نے اس شخص کو قبرستان میں حصار بنا کر اس کو بٹھائے اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ وہ شخص بتاتا ہے تایا ابو کو کہ جب میں نے یہ چلا شروع کیا تو کسی چیز نے خوفناک کہکا لگا کر مجھے کہا کہ تم مجھے مار نہیں سکو گے، اس لیے اس کام کی جان چھوڑ دو۔ لیکن اس شخص نے اپنا عمل پورا کیا۔ پہلے تو اس کا دماغ بھٹکا، لیکن بھٹکتے بھٹکتے اس نے سوچا کہ اگر میں بھٹک جاؤں گا اور ڈر جاؤں گا تو وہ ہم سب کو مار دے گا۔ اس کو خون خوار چمگادڑیں اور الوؤں نے اس کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، وہ پڑھتا رہا اس کو۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 7 دن اس شخص کو خوفناک آوازیں آتی رہیں اور وہ جو بھی تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اس کام کو ادھر ہی چھوڑ دو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم مجھے نہیں مار سکتے، اس عمل کو ادھر ہی روک دو۔ لیکن اس شخص نے 7ویں دن جب اپنے عمل کو پورا کیا تو 7ویں دن اس کے سامنے وہی خوفناک شخص، وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکا تھا اور اس نے اس کے اوپر پیٹرول پھینک کر اس کو جلا دیا۔ اس دن کے بعد اس گاؤں سے بھوت ناتھ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسد بتاتے ہیں کہ یہ ان کے تایا ابو کی سچی خوفناک کہانی ہے۔ پہلے وقتوں میں ایسے واقعے بہت زیادہ ہوتے تھے، اب تو ان واقعوں میں لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن پہلے وقتوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا جب لوگ گاؤں میں رہتے تھے، آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں اور ایسی چیزیں زیادہ سامنے آتی تھیں۔ تھینک یو اسد، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہارون، اور وہ بتاتے ہیں کہ ماڑی لک میں ایک کالج ہے جو کہ بہت پرسرار طریقے سے بند ہو چکا ہے۔ اللہ جانے کہ اس کالج میں کیا چیز ہے۔ پہلے وہ کالج بہت اچھے طریقے سے چلتا تھا، لوگ آتے جاتے تھے، پڑھتے تھے، اور ہارون بتاتے ہیں کہ ان کے کالج میں جو کہ وہاں کا مالی تھا اور جو سارے کالج کو سنبھالتا تھا، وہ بھی اسی کالج کے اندر اس کی رہائش تھی، ساری کالج کی دیکھ بھال وہی کرتا تھا۔ وہ مالی بتاتا ہے کہ کالج بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے
کچھ لڑکے یہ شکایت کرتے تھے کہ کالج میں اکثر شام میں اور دوپہر کے ٹائم ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ سرخ ساڑی میں ملبوس ہوتی ہے۔ وہ عورت کسی کو کچھ کہتی نہیں ہے لیکن چپ کر کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ لڑکے جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہی ان کے خوف کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ وہ مالی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی بہت خوفناک واقعے پیش آئے کہ ہم لوگوں کے جو رہائش تھی اس جگہ پہ اکثر رات کے ٹائم گھنگرو بجنے کی آوازیں آتی تھیں۔ پہلے میں نے اپنے بچوں کی بات کو جھوٹ سمجھا، لیکن جب میں نے خود اس آواز کو سنا تو میں حیران رہ گیا۔ کبھی یوں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے جو کمرے کے دروازے تھے وہ کوئی چیز کھول دیتی تھی۔ سردیوں میں ایک دفعہ آتش دان میں سے عجیب و غریب قسم کا دھواں نکل رہا تھا۔ میرا بیٹا بتاتا ہے کہ رات کے ٹائم جب میں سویا ہوا تھا تو آتش دان میں سے ایک عورت نکل کر آتش دان کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے گلے میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن کسی کو بلا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئیں تو وہ عورت ہنستی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کئی ایسے خوفناک واقعے پیش آئے کہ میری بیوی نے بھی مجھ سے کہا کہ اب میں ادھر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکوں گی۔ اکثر دوپہر کے ٹائم لڑکے دیکھتے تھے اور باقی گاؤں کے لوگ دیکھتے تھے کہ ایک عورت جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے لیکن اس کا قد اتنا لمبا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ جو بھی دیکھنے والے تھے وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اکثر جب بھی جو کالج ہے اس کے پاس سے گزرا جاتا تھا تو عجیب و غریب سیٹی بجانے کی اور بلانے کی آوازیں آتی تھی۔ جو بھی شخص ادھر سے گزرتا تھا اس کا نیم کال کیا جاتا تھا۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور اکثر لڑکوں کو دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ اس کی بنا پر گاؤں والوں نے جو کہ جن کا یہ کالج تھا گورنمنٹ والوں سے اپیل کی اور اس کالج کو بند کرا دیا گیا۔ اب وہ کالج مکمل طور پہ بند ہے اور ہانٹڈ ہو گیا ہے۔ اس کالج میں اب کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہاں، رات کے ٹائم وہاں سے چیخنے کی اور گھنگروؤں کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں جو گاؤں والے صاف سنتے ہیں۔ کسی عامل صاحب کو لانے کے بعد پتہ لگا کہ اس کالج میں جنات کی پوری فیملی آباد ہو گئی ہے جو کہ اب اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اگر گاؤں والے زیادہ اس کے قریب سے گزریں گے تو وہ لوگ آپ سب کو بیمار کر دیں گے یا جان سے ہی مار دیں گے۔ اسی لیے اس کالج کے پاس سے اب کوئی بھی نہیں گزرتا۔ وہاں پہ ایک بورڈ لگا دیا گیا ہے کہ یہ ہانٹڈ کالج ہے اور آپ لوگ اس کے پاس سے مت گزریں۔ تھینک یو ہارون، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ۔ اور لسنرز، آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اور جنات کے قصے فیس بک کے اوپر بھی پیج ہے، اس کو بھی فالو کیجیے اور ہمارے چینل کو پسند آنے پہ ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔